السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد سالم خان اشاعتی ساکن سنگمنیر جمعیت علماء ہند سنگمنیر تعلقہ کا ادھیکش اور ذمہ دار کی حیثیت سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ 2024 کے لوک سبھا کے انتخابات الیکشن ابھی بہت قریب میں آنے والے ہیں۔ مہاراشٹر کے اندر بہت سارے اضلاع کے اندر انتخابات ہو چکے ہیں اور احمد نگر ضلع میں بھی یہ انتخاب عنقریب ہونے جا رہے ہیں۔ ان انتخابات کو لے کر اور الیکشن کو لے کر بہت زیادہ عوام کے اندر گہما گہمی اور کنفیوژن کا ماحول بنا ہوا ہے۔ میں جمعیت علماء ہند کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں جمعیت علماء ہند کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، جس میں ونچت بہوجن اگاڑی کا نام سر فہرست ہے۔ کچھ دنوں پہلے ونچت بہوجن اگاڑی کے سنگمنیر تعلقے کے جو ادھیکش جو کارکن ہیں، انہوں نے جمعیت کے خلاف ایک ویڈیو بنایا، ایک ٹپنی کی ہے، اور وہ سیاسی ٹپنی ہے، کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے۔ انہوں نے وہ ویڈیو بنایا، اس ویڈیو کے اندر انہوں نے جمعیت کے اوپر کچھ الزامات لگائے تھے، لیکن وہ الزامات انہوں نے لا علمی کی بنیاد پر لگائے تھے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جمعیت کا ایجنڈا کیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ، شہر پورا کی جمعیت اور احمد نگر ضلع کی جمعیت انہوں نے اعلان کر دیا کہ مسلمان آنے والے الیکشن میں فلاں فلاں پارٹی کو ووٹ دے۔ پونا والوں نے بھی یہ اعلان کیا اور احمد نگر والوں نے بھی یہ اعلان کیا۔ ان کی جو پوسٹ تھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی۔ وائرل ہونے کی وجہ سے جیسا کہ اس پوسٹ کے اندر جن پارٹی کی نمائندگی کی گئی تھی کہ ان کو ووٹ دیا جائے، ان کے علاوہ جو پارٹیاں تھیں ان کو غصہ آ گیا، ان کو برا لگا۔ اس میں سے ایک ونچت بہوجن امبیڈکر، پرکاش امبیڈکر کی یہ پارٹی ہے۔ ان کو بھی کیا ہوا، تھوڑا سا جھٹکا لگا کہ کس طرح سے جمعیت علماء ہند نے سیاسی پارٹیوں کا نام لے کر ان کو ووٹ دینے کی مہم چلائی۔ اس کے خلاف انہوں نے اپنے ایک لوکل نیوز کے اوپر ایک ویڈیو جاری کیا۔ جو ویڈیو ہمارے پاس آیا تو ہم نے جب اس کو سنا تو سننے کے بعد ہم نے ویڈیو بنانے والے سے، ہمارے دوست ہیں، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، ہمارے بہت عزیز ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان سے جا کر میں نے بات کی اور ان کو میں نے سمجھایا کہ یہ جو نرنے جو لیا گیا ہے کہ فلاں فلاں پارٹی کو ووٹ دیا جائے، یہ نرنے احمد نگر والوں نے لیا ہے اور پونا والوں نے لیا ہے، اور یہ پونا اور احمد والوں کا یہ ذاتی نظریہ ہے۔ اس میں جمعیت علماء ہند کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس کا ثبوت میں نے ان کو یہ دے دیا کہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو بھی ایجنڈا نکلتا ہے تو وہ جمعیت علماء ہند کے لیٹر ہیڈ کے اوپر نکلتا ہے۔ اس طرح سے جمعیت علماء ہند کا لیٹر ہیڈ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں، میں اسکرین پر لگا دوں گا۔ لیٹر ہیڈ کے اوپر جمعیت علماء ہند ایجنڈا چلاتی ہے اور پورے ملک کے جمعیت کے کارکن اور ذمہ دار اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب جیسے پونا والوں نے اور احمد نگر شہر والوں نے یہ اعلان کر دیا کہ شہر احمد نگر کے لوگ اور شہر پونا کے لوگ فلاں فلاں پارٹی کو ووٹ دے، اور نیچے جمعیت کے جو ذمہ داران تھے ان کے نام بھی تھے، ان کے نمبرات بھی لکھے ہوئے تھے، تو میں نے ہمارے جمعیت کے جو ذمہ دار ہے حافظ نظیم صدیقی صاحب، ان کا جو آفس ہے ممبئی میں ہے، مہاراشٹر کے ذمہ دار ہیں، ان سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ میرے ہر آفس کے کسی بندے سے میرا رابطہ ہوا اور میں نے ان سے پوچھا کیا جمعیت کی طرف سے اس طرح کا اعلان کیا گیا ہے کہ مہاراشٹر کے اندر فلاں فلاں پارٹی کو سپورٹ کیا جائے نام لے کر؟ تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ جن لوگوں نے اپنے علاقوں میں جو اعلان کیا انہوں نے وہ اپنے بیس پر کیا، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، اس میں جمعیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور 2 دن پہلے 7 مئی کو جمعیت نے ایک وجہ بتاؤ نوٹس جاری کی ہے، جس میں انہوں نے ان لوگوں سے مطالبہ کیا ہے، جمعیت کے وہ ذمہ دار جنہوں نے اپنے علاقے میں سیاسی پارٹی کا نام لے کر یہ کہا کہ مسلمان لوگ ان پارٹیوں کو ووٹ دے، ان لوگوں سے وجہ بتاؤ نوٹس جاری کر کے ان سے وجہ پوچھی، مطلب ان کی سرزنش کی کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر جمعیت کے پلیٹ فارم سے یہ بات کہی ہے اور عوام میں اس طرح کی مہم چلائی ہے۔ بہرحال وہ جو جمعیت کی جو وجہ بتاؤ نوٹس جو جاری ہوئی ہے، میں آپ کو مکمل پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لیٹر وجہ بتاؤ نوٹس: جمعیت علماء ہند کے دستور اور پالیسی کے مطابق جمعیت علماء کا کوئی بھی ذمہ دار یا ممبر کسی بھی سیکولر پارٹی، جماعت یا پارٹی کا عہدہ قبول کر سکتا ہے اور کسی بھی سیکولر پارٹی کے لیے کام کر سکتا ہے۔ پہلا، جمعیت علماء ہند کا پہلا نظریہ یہی ہے کہ آپ اگر جمعیت سے جڑتے ہو تو ہم آپ کو پابند نہیں کریں گے کہ آپ فلاں پارٹی سے ہی کام کرو، آپ کو جس سیکولر پارٹی میں جا کر کام کرنا ہے آپ اس میں جا کر کام کر سکتے ہیں۔ البتہ ہندو فرقہ پرست یا مسلم فرقہ پرست جماعت یا پارٹی کا نہ ممبر بن سکتا ہے نہ ان کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔
فرقہ واریت پھیلانے والوں کے ساتھ جمعیت کا ممبر کام نہیں کر سکتا ہے، یہ جمعیت کی پالیسی ہے۔ لیکن جمعیت علماء ہند کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے جمعیت کے نام، جمعیت کے پلیٹ فارم یا جمعیت علماء کے لیٹر ہیڈ پر کسی بھی سیاسی جماعت یا پارٹی کی تائید اور حمایت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کسی بھی پارٹی سے کام کر رہے ہو، آپ اگر جس پارٹی میں کام کر رہے ہو اور آپ جمعیت کے لیٹر ہیڈ کے اوپر، جمعیت کے نام سے، جمعیت کے پلیٹ فارم سے یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں فلاں پارٹی کو ووٹ دو، اس طرح کی کسی بھی ذمہ دار کو یا صدر کو یا کارکن کو اجازت نہیں ہے جو جمعیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اب سنیے کیا ہوا۔ حالیہ پارلیمانی الیکشن کے موقع پر جمعیت علماء کے جو بھی ذمہ دار کسی بھی پارٹی کے امیدواروں کی تائید اور حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، وہ جمعیت علماء کے دستور اور پالیسی کی خلاف ورزی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب نے وجہ بتاؤ نوٹس جاری کرنے کی ہدایت دی ہے کہ وہ کس بنیاد پر کسی سیاسی پارٹی کی تائید اور حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت صدر محترم کے حکم پر من جملہ ان تمام لوگوں کو جمعیت علماء مہاراشٹر کی جانب سے یہ نوٹس جاری کی جاتی ہے کہ کن وجوہات اور کن مقاصد کے پیش نظر سیاسی پارٹی کے امیدواروں کی تائید اور حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس نوٹس کا جواب ایک ہفتے کے اندر دفتر جمعیت علماء مہاراشٹر میں داخل کرے، بصورت دیگر تعدیبی کارروائی کی جائیں گی۔ فقط والسلام، مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب، صدر جمعیت علماء مہاراشٹر۔ دوستو، یہ میں نے آپ کو جمعیت کا وجہ بتاؤ نوٹس آپ کو پڑھ کر سنا ہے جو 2 دن پہلے ریلیز ہوا ہے اور جمعیت کے آفس سے باقاعدہ مجھے بھیجا گیا ہے۔ بہرحال میں ہمارے جتنے بھی مسلم سیاسی رہنما ہے یا سیاسی پارٹیوں میں کام کرتے ہیں، جتنے بھی راجکارنی ہے، سماجی کاریہ کرتا ہے، میں سب سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جمعیت علماء ہند ایک نان پولیٹیشن پارٹی ہے، یہ غیر سیاسی پارٹی ہے۔ جمعیت نہ کبھی الیکشن میں اپنا ممبر کھڑا کرتا ہے اور نہ جمعیت کسی سیکولر پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑتی ہے۔ ہاں، جو لوگ جمعیت میں کام کرتے ہیں وہ الگ الگ مختلف سیکولر پارٹی کے ساتھ جڑ بھی سکتے ہیں، اس کے ممبر بھی بن سکتے ہیں اور اس کے امیدوار بھی بن سکتے ہیں، ان کے لیے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت جمعیت علماء ہند کا ممبر ہونے کے آپ کسی بھی پارٹی کا نام لے کر اس کو ووٹ دو، اس طرح کی مہم نہیں چلا سکتے۔ بہت سخت الفاظ کے اندر مولانا سید محمود مدنی صاحب نے سرزنش کی ہے اور وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا جمعیت کے دفتر میں آ کر ممبئی میں، اور اگر جواب نہیں دیتے ہو، آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو جتنے سماجی کاریہ کرتا ہے اور جتنے بھی ہمارے سماجک اور سیکولر اور راجکارنی لوگ ہیں، ان کو میں ایک بات بتا دوں کہ جمعیت علماء ہند کے اوپر ٹپنی کرنے سے پہلے سب سے پہلے جمعیت کا جو ایجنڈا ہے اس کو معلوم کریں۔ معاملہ یہ ہوا کہ جمعیت علماء ہند کے معاملہ یہ ہوا کہ پونے اور احمد نگر ضلع سے جو جمعیت کے نام پہ پمفلٹ چلے ہیں، جو پوسٹنگ جو چلی ہے، اس میں وہاں کی جو سیکولر پارٹیاں تھیں ان کا نام لے کر کہا گیا تھا کہ ان پارٹیوں کو مسلمان ووٹ کریں۔ اس سے بہت سارے سیاسی حلقوں کے اندر خلبلی مچ گئی اور خاص طور سے پرکاش امبیڈکر کی جو پارٹی ہے ونچت بہوجن اگاڑی، اس کے جو کارکن ہیں، ان کے جو ممبر ہیں، ان کو بڑا دکھ ہوا کہ جمعیت اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہے۔ تو انہوں نے ایک ویڈیو بنایا اور جمعیت کے اوپر ٹپنی کی۔ بہرحال جو باتیں انہوں نے کہی میں اس کا جواب دینا نہیں چاہتا، بہت ساری انہوں نے باتیں کی، لیکن میں ان کو ایک بھائی چارگی کے ناطے سے، ایک دینی بھائی، اسلامی بھائی، ملکی بھائی کے ناطے سے میں ونچت بہوجن اگاڑی کے لوگوں کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی جو یہ سوچ رہے ہیں کہ جمعیت علماء ہند ایسا کیسے کر سکتی ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں ان کو بتا دوں یہ جمعیت کا پروپیگنڈا نہیں تھا، یہ جمعیت کا ایجنڈا نہیں تھا، یہ صرف شہر پونا والوں نے اور شہر احمد نگر والوں نے اپنے مشورے سے کیا کیا تھا، اس کو لاگو کر دیا تھا۔ لیکن اس کے در پردہ آپ یہ کہوں گے کہ سماج کے جو دھرم گرو لوگ ہوتے ہیں، جو مولوی مفتی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے صرف قرآن اور حدیث کی حد تک بات کرنی چاہیے، انہوں نے سیکولر سیاست کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک اس ویڈیو میں کہا گیا کہ ہر سماج کے اندر سنت سادھو ہوتے ہیں یا پوپ پادری ہوتے ہیں یا مولوی مفتی ہوتے ہیں، جو پوپ پادری ہوتے ہیں انہوں نے بائبل کے حساب سے بات کرنا چاہیے، جو سنت سادھو ہوتے ہیں انہوں نے گیتا وید وغیرہ اس کے حساب سے بات کرنا چاہیے، اور جو مسلم مولوی مفتی ہوتے ہیں انہوں نے قرآن حدیث کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ تو میں ان کو بتا دوں کہ سیاست اور راجکارن یہ آپ کے گھر کی کھیتی نہیں ہے،
یہ آپ کی گھر کی لگائی ہوئی کھیتی نہیں ہے کہ آپ ہی سیاست میں لڑ سکتے ہو اور علماء اکرام اور دھارمک جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں لڑ سکتے۔ پہلی بات تو یہ لوک تنتر ہے، لوک تنتر کے اندر ہر کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے اور لوک تنتر میں آ کر بحیثیت امیدوار لڑ سکتا ہے، ٹکٹ لے سکتا ہے، اپنی پارٹی بنا سکتا ہے۔ آپ جو یہ علماء اکرام کے تعلق سے جو بات کر رہے ہو نا کہ علماء اکرام کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے اور علماء اکرام کو دھارمک باتیں کرنی چاہیے اور راجکارن کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو یہ آپ کی ایک چھوٹی سی سوچ ہے اور یہ آپ کی خام خیالی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اب چونکہ علماء اکرام سیاست میں کود چکے ہیں، علماء اکرام سیاست سے دور رہتے تھے، کیوں دور رہتے؟ اس لیے کہ سیاست ایک گندگی ہے۔ کیا ہے؟ ایک گندگی۔ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس میں سامنے والوں کو نیچا گرانے کے لیے پروپیگنڈے کرنا پڑتے ہیں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دھوکہ دینا پڑتا ہے، اور سیاست میں بولتے ہیں نا سب کچھ جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں رشوت کا لین دین بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہے برا۔ تو اس وجہ سے علماء اکرام سیاست سے دور تھے، لیکن بہت سارے علماء اکرام اب سے نہیں، آج سے 50 60 70 سال یا آزادی کے بعد سے لے کے اب تک سیاست کے اندر ہے، اور وہ گندی سیاست نہیں کر رہے ہیں، وہ بہت اچھی سیاست کر رہے ہیں، جیسے مولانا بدر الدین اجمل صاحب جو کہ آسام کے ہیں یہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء حیدرآباد میں ہے، یو پی میں ہے، بہار میں ہے، خود مہاراشٹر کے اندر ہی بہت سارے علماء اکرام ہیں۔ یہ لوگ اچھی سیاست کر رہے ہیں، گندی سیاست نہیں کر رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، مجھے کسی پر ٹپنی نہیں کرنی ہے، میں نہ کسی سیکولر پارٹی کے خلاف ہوں، نہ میں کسی کی رہنمائی کرتا ہوں اپنی جانب سے۔ میں تو بس یہی کہوں گا جو سیکولر پارٹی مسلمان کے حق میں اور مسلم سماج کے حق میں بہتر ہو میں اس پارٹی کو سپورٹ کروں گا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے۔ بہرحال اندر کا راجکارن کیا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک نواب صاحب تھے، ان کے یہاں پر ایک مولانا تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور وہ جو نواب صاحب تھے اس عالم دین کے مرید تھے۔ اب ہوا یوں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ جو مولانا صاحب تھے جن کے وہ نواب صاحب مرید تھے، وہ مولانا صاحب سیاست میں آ گئے۔ اب وہ سیاست میں آ گئے تو نواب صاحب کو اچھا نہیں لگا، جس طرح کہ آج علماء اکرام سیاست میں آ رہے تو ہمارے سیاستدان کو اچھا نہیں لگتا ہے، بس ایک مولوی ہے اس وجہ سے نہیں اچھا لگتا ہے۔ مولوی صرف ہم کو کہاں اچھا لگتا ہے کہ مولوی صرف ہم کو مسجد کے ممبر پر دکھے، مولوی صرف ہم کو درگاہوں پر دکھے، مولوی صرف ہم کو نکاح خوانی کے محفل کے اندر بحیثیت قاضی دکھے، مولوی صرف ہم کو ہمارے جنازے کے آگے نماز پڑھاتا ہوا دکھے، مولوی صرف ہم کو ہمارے گھر کی قرآن خوانی ہو یا دفتر کی یا دکان کی قرآن خوانی ہو وہاں پر قرآن خوانی کرتا ہوا دکھے، بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ مولوی یہاں پر دکھے۔ لیکن مولوی جب سیاست میں آ جاتا ہے نا تو بہت سارے اچھے جو اپنے آپ کو علماء پرور کہتے ہیں، علماء پرست کہتے ہیں اور محبین علماء کہتے ہیں، عاشق علماء کہتے ہیں، علماء اکرام سے ہمدردی کے دعوے دار جو لوگ ہیں وہ بھی علماء اکرام کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں، یہ کیسی سیاست ہے اللہ کو پتہ ہے۔ بہرحال وہ مولوی صاحب سیاست میں آ گئے تو نواب صاحب آئے، نواب صاحب نے ایک جملہ کہا وہ مجھے آج آپ کو بتانا ہے، اور اس نواب صاحب کے جملے کے اوپر اس مولوی صاحب نے جو جواب دیا اس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ نواب صاحب نے کہا ارے مولوی صاحب یہ سیاست ایک گندگی ہے، آپ اس گندگی میں کیسے آ گئے اور کیوں آ گئے؟ آپ کو اس گندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ تو مولوی صاحب نے اس کا یہ جواب دیا کہ نواب صاحب اس سیاست کو آپ کب تک گندا رکھنا چاہو گے، اس سیاست کو آپ کب تک گندا رکھنا چاہو گے؟ اتنا ایک ہی جملہ کہا۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ مولوی صاحب نے یہ جملہ کیوں کہا۔ مطلب یہ کہ سیاست گندی ہے، علماء اکرام سیاست میں آ کر اس سیاست کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا یہ واقعہ ہے اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ نواب صاحب کون ہے وہ بھی ان کا بھی نام ہے، وہ مولوی صاحب کون ہے ان کا بھی نام لکھا ہوا ہے، لیکن میں نام بتانا نہیں چاہتا۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سیاست ایک گندگی، اس میں علماء اکرام کو نہیں ہونا چاہیے، تو میں علماء اکرام سے یہ کہوں گا کہ آپ سیاست میں آؤ، اس گندگی کو ہم کو پاک کرنا ہے۔ ہم نے لوگوں کے گھروں سے گندگی نکالی، لوگوں کی زندگیوں سے گندگی نکالی اور بدعات سے لوگوں کیا کر دیا، پاک کر دیا۔ اب رہی بات یہ سیاست کی جو بدعات ہے، سیاست کی جو گندگی ہے اور سیاست کی جو پلیدگی ہے، اس سیاست کو بھی اس پلیدگی سے اور گندگی سے پاک کرنا ہے، اس لیے علماء اکرام کو بھی میدان میں آنا چاہیے۔ بہرحال تمام باتوں کا خلاصہ مورل آف دا سٹوری یہ ہے، سب سن لے، سب سیاسی پارٹیاں سن لے کہ جمعیت علماء ہند کبھی بھی کسی پارٹی کی نہ حمایت کی ہے اور نہ کبھی کریں گی، اور جو لوگ جمعیت کے پلیٹ فارم سے اور جمعیت کے نام سے جو باتیں جو چلاتے ہیں جمعیت اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جمعیت کا جو بھی ایجنڈا آئے گا وہ جمعیت کے لیڈر ہیڈ کے اوپر آئے گا۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ علماء اکرام پر ٹپنی کرنے سے پہلے جمعیت علماء ہند جس کے اندر آج پورے ملک کے بڑے بڑے علماء اکرام شریک ہیں اور ایک چھوٹے موٹے گاؤں کے
تعلقہ अध्यक्ष جو ہوتے ہیں وہ ویڈیو کے اندر آتے ہیں اور آ کر اتنے بڑے بڑے علماء کے اوپر ٹپنی کرنے لگتے ہیں، ایمان کے خراب ہونے کا اور ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ علماء سے محبت عطا فرمائے، علماء کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ جو احمد نگر اور پونا والے نے جو اسٹنٹ لیا ہے اس میں جمعیت ذمہ دار نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی اسٹنٹ تھا، یہ ان کی ذاتی رائے تھی، اور اس پر بھی چونکہ انہوں نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے اس بات کو چلایا ہے، جمعیت علماء ہند نے ان سے وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے، ایک ہفتے کا ان کو ٹائم دیا ہے کہ ممبئی آ کر جمعیت کے آفس کے اندر وجہ بتائے کہ آپ نے جمعیت کا نام لے کر اس طرح کی مہم کیوں چلائی، سیکولر پارٹی کا نام لے کر کیوں کہا کہ ان کو ووٹ دیا جائے۔ اور بصورت دیگر یہ بھی کہا ہے، پریس نوٹس کی جو لاسٹ لائن ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر صحیح وجہ نہیں بتائی گئی تو سخت تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دوستو، ایک مہم ہم کو چلانا ہے کہ 100% مسلمانوں کے ووٹ ہونا چاہیے۔ 100% مسلمان آج اس لوک سبھا کے انتخابات میں الیکشن کے اندر ووٹ کرے۔ ووٹ کرنا ایک شہادت ہے، اور شہادت ہماری ایسی پارٹی کو جانی چاہیے جو ان فیوچر مسلمانوں کی رہنمائی کرے اور مسلمانوں کی تعمیری اور ترقی کاموں کو کرے۔ انشاءاللہ ساری مسجدوں سے اس کے اعلانات بھی ہو رہے ہیں، جمعہ کے اندر اس کے بیانات بھی ہو رہی اور بھی ہوتے رہیں گے۔ جن جن علاقوں میں اب تک الیکشن نہیں ہوئے وہاں اگر میرا ویڈیو پہنچتا ہے میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی تمام عوام کو، چاہے وہ مستورات ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، ہر کسی کو آپ اس بات کی طرف متوجہ کرائیں کہ وہ اس سال 2024 کے انتخابات کے اندر 100% ووٹ کرنے کی فکر کریں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ آؤٹ آف رہتے ہیں ان کو بھی چھٹی لے کر بلا لے، جو ہمارے مدارس کے طلبہ مدرسے میں ہیں ان کو بھی فون کر کے بلا لیا جائے، یہاں تک کہ جو جماعتیں اللہ کے راستے میں چل رہی ہے ان کو بھی بلا لیا جائے، ایک دن کی ان کو چھٹی دیا جائے کہ وہ آئے، اپنا ووٹ کرے اور واپس سے اپنے کالج یونیورسٹی میں یا مدرسوں کے اندر یا اپنی جماعتوں کے اندر چلے جائیں۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اچھا فیصلہ کرے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور مسلمانوں کو صحیح رہبری اور صحیح رہنما عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔